بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا ایک واقعہ پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ کھیتی باڑی اس کا کام تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا، غربت بھی تھی اور پھر بیماری بھی آ گئی، تو گرتا پڑتا وہ حکیم صاحب کے پاس پہنچا۔ تو حکیم صاحب نے اس کو دیکھا اور اس کی دوا تجویز کی، ساتھ تاکید کی کہ یہ جو میڈیسن میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تم نے شہد سے کھانی، اور 1 ماہ تک کھانی ہے، صبح و شام شہد استعمال کرنا ہے۔ تو بیچارہ وہ دوا لے کے گھر آ گیا۔ اب پریشان تھا کہ غریب آدمی کے گھر میں شہد کہاں، اور غریب آدمی کو تو پھر مانگے سے کچھ ملتا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ گھر سے نکلا، اس نے ہمسایوں سے کچھ تھوڑی بہت شہد مانگی، سب نے انکار کر دیا۔ جس سے مانگتا لوگ زیادہ تر انکار کر دیتے، یا جس سے کسی سے ملی وہ 1 آدھ دن کے لیے تھی، 1 ماہ کے لیے تو تھی نہیں۔ تو پھر بیچارہ گرتا پڑتا روتا گھر واپس آ گیا، اپنی اہلیہ سے بات کی۔ تو اہلیہ نے کہا کہ صحت تو بہت ضروری ہے اور شہد کا تو انتظام کرنا چاہیے۔ تو غریب آدمی نے کہا کہ اب میں نے تو پورا گاؤں چھان مارا ہے، ہر گھر سے مانگا ہے شہد، لیکن نہیں ملا، تو اب کیا کروں؟ تو آپس میں مشورہ انہوں نے کیا، بیگم نے مشورہ دیا کہ ہمارا جو موجودہ بادشاہ ہے ہارون الرشید، اس کی صحابت کا تذکرہ دور دراز کے علاقوں میں ہے، تو تم ایسا کرو، یہ ایک چھوٹی سی ڈبی لے جاؤ اور اس کے محل میں چلے جاؤ اور شہد مانگ لو۔ تو وہ غریب آدمی غصے سے کہنے لگا کہ بھلی مانس، یہ کیسا مشورہ ہے کہ میں اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں، اتنے بڑے محل میں جہاں پہ سینکڑوں ان کے غلام اور نوکر چاکر ہیں، ایک چھوٹی سی ڈبی لے جاؤں اور شہد مانگتا پھروں؟ یہ مجھ سے تو گوارا نہیں ہوتا۔ تو بیگم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر علاج اپنا نہیں کرنا چاہتے۔ خیر وہ اس نے ہمت باندھی اور وہ چلا گیا، دارالخلافہ پہنچا۔ خلیفہ ہارون رشید آپ جانتے ہیں کہ بہت عظیم بادشاہ گزرے ہیں، علمی حوالے سے، دینی حوالے سے، سائنس کے حوالے سے بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی۔ اپنے دور میں انہوں نے بڑی لائبریریز بنوائیں اور اسی طرح سائنسی علوم کی ترویج کے لیے بھی کام کیا۔ تو ان کا یہ حادثہ تھا کہ انہوں نے اپنے دربار کے دروازے پہ ایک اسپیشل کہہ لیں ریسیپشن آفس بنایا ہوا تھا، جس میں ایک غلام موجود رہتا تھا کہ کوئی بھی سائل آئے تو اس کا جو سوال ہے وہ بلا واسطہ بادشاہ تک پہنچایا جائے۔ تو وہ غریب آدمی اس جگہ پہ چلا گیا اور اس نے اس سپاہی کو کہا کہ میں فلاں دور دراز کے گاؤں سے آیا ہوں اور یہ ایک ڈبی شہد کی چاہیے، تو بادشاہ کے حضور عرض کریں۔ یہ بات سن کے سپاہی تو ہنسا، اور لیکن حکم تھا بادشاہ کا کہ ہر سائل کا سوال مجھ تک پہنچایا جائے۔ تو وہ بادشاہ کے پاس اس بندے کو لے کے، دیہاتی کو لے کے حاضر ہو گیا اور زیر لب مسکراتے ہوئے عرض کی کہ جناب یہ سائل ہے اور یہ ایک چھوٹی سی ڈبی لایا ہے، تو شاید اس کو ایک چاہیے، اس نے کوئی میڈیسن یوز کرنی ہے۔ تو بادشاہ نے فوراً اپنے وزیر کو حکم دیا کہ 7 مٹکے شہد جو ہے یہ اس کو دے دی جائے۔ تو وزیر نے حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھا، پھر دیہاتی کی طرف دیکھا، پھر بادشاہ سے عرض کی کہ جناب یہ ایک دیہاتی عام آدمی ہے، اس کو تھوڑی مقدار میں شہد چاہیے، ہم وہی دے دیتے ہیں، تو آپ اتنی شہد اس کو دے کے ضائع نہ کریں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو 7 مٹکے شہد بھی دیں اور 7 اشرفیوں کی ایک پوٹلی بھی دیں۔ تو وزیر نے دوبارہ عرض کی کہ جناب اتنی سخاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بادشاہ ہارون رشید بڑے زیرک انسان تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اے وزیر، تم اس دیہاتی کا حلیہ دیکھ رہے ہو، اس کا چھوٹا سا برتن دیکھ رہے ہو،
تم اس کا ظرف دیکھ رہے ہو مانگنے کا، لیکن جب میں اس کو کچھ عطا کر رہا ہوں تو پھر میں اپنا ظرف دیکھ رہا ہوں۔ تم اسے دیکھ رہے ہو لیکن میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ مجھ پہ اللہ نے عطا کتنی کی ہے۔ تو اس کا ظرف اتنا ہے کہ وہ چھوٹے سے برتن لے آیا اور اس میں مانگ رہا ہے، لیکن اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا اور مجھے ظرف بھی اتنا عطا کیا ہے کہ اگر کوئی قطرہ مانگتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ اس کو دریا عطا کر دوں۔ تو یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ تو معزز سامعین، چونکہ صوفیاء کسی نہ کسی مثال سے ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس مثال سے دراصل ایک عام دیہاتی ایک چھوٹے سے برتن والے سائل سے مراد ہم خود ہیں، اور ہارون رشید ایک تمثیل ہے صحاوت الہی کی۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا ظرف لے کے، اپنی چھوٹی چھوٹی چاہتوں کا، اپنی گناہگاریوں کا ظرف لے کے حاضر ہوتے ہیں، لیکن وہ رحیم اور رحمان ہے، رحمت بے کراں کا مالک ہے۔ وہ ذرے کو آفتاب کر سکتا ہے، وہ قطرے کو دریا کر سکتا ہے۔ تو ہم اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں، وہ ذات الہی، ذات رحیم، ذات رحمان اپنے ظرف کے مطابق ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور اپنی عطا اور اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرماتا رہے۔ ہمارے ظرف تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔